جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک لڑکی کی زندگی میں آخری دم تک صرف ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو اس کا رونا بالکل پسند نہیں کرتا، اور وہ ہے باپ۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ جو خوبصورتی چاہتا ہے اس کے لیے اخلاق ہی کافی ہے۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ حرص و حسد سے بچو کہ ان دونوں نے گزشتہ امتوں کو نابود کر دیا۔ پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے، جوہرات کو قیراط کے حساب سے تولا جاتا ہے، سونے کو گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے، لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے۔ مگر سورۃ الزلزال میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی نیکیوں کو ذرات کے حساب سے تولا جائے گا تاکہ اہل ایمان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر عطا کیا جا سکے۔ نفرتیں، سازشیں، مکاریاں، یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ حسد اور گھمنڈ جس انسان میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ اس کی عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ دنیا عارضی شے ہے، اس دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں، یہاں تک کہ ہماری تکلیفیں بھی نہیں۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوع، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ زلزلے اور اچانک مصیبت سے عافیت کی دعا، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اور نماز تو مٹی سے بنے انسانوں کو سونا بنا دیتی ہے۔